الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض نقل فرمایا تھا کہ اعتراض کرنے والے اللہ کے نبی کی بات پر یہ کہا کرتے تھے، اے نبی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوبارہ جمع کریں گے، زندہ کریں گے، حساب و کتاب لیں گے، تو اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو ہمارے سامنے زندہ کر کے بتاؤ۔ اس بات کا جواب اللہ پاک نے تین طرح سے دیا۔ تین طرح سے جواب دینے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ ضرور جمع کروں گا تم لوگوں کو، تم کو بھی جمع کروں گا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی جمع کروں گا، اولین اور آخرین کے مقدمات کا فیصلہ بھی کروں گا، اور وہی فیصلے کا دن، وہی قیامت کا دن ہے، وہی دوبارہ زندہ ہونے کا وقت ہے، اور کوئی کسی کو مددگار حمایتی نہ ملے گا سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اب آج کی ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میں فیصلہ کروں گا تو کچھ تو مجرم بنیں گے، مجرموں کے لیے وعیدیں ہیں اور اہل ایمان کے لیے وعدے ہیں۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک مجرموں کو کیسا سخت عذاب ہونے والا ہے اور ان کا انجام جمع ہونے کے اعتبار سے کیسا ہوگا، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا درخت بڑے بڑے مجرموں کا کھانا ہوگا۔ وہ درخت کیسا ہوگا کہ کل مجرموں کا بھی کھانا ہوگا اور ساتھ میں وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح، تلچھٹ کہا جاتا ہے جب تیل کو نکال لیا جائے اور ایک زمانے تک تیل کسی برتن میں رکھا رہے تو اس کی گاد گاد موٹا موٹا حصہ نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے، اور جب تیل نکال لیا جائے تو وہ نیچے حصے میں بیٹھی ہوئی گاد اس کو تیل کی تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح تیل کی تلچھٹ کی طرح پگھلا پگھلا سا ہوگا۔ وہ کھانے کے بعد جب مجرم اس کو کھا لیں گے، اللہ نے فرمایا پیٹ میں پہنچ جائے گا، یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ ایسے کھدے لگا رہا ہوگا جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے۔ یعنی وہ کھانا کھانے کے بعد، زقوم کھانے کے بعد ایسا نہیں ہے آدمی سوچے کہ بھوک کے وقت تو روکھا سوکھا جو بھی مل جائے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیٹ میں پہنچنے کے بعد اور کھولن ہو جائے گی، کغلی الحمیم،
ایسے کھولے گا جیسے تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجرموں سے کہا جائے گا، اور اس کی تیزی کی وجہ سے، کھولنے کی وجہ سے اس کا اثر دماغ تک پہنچے گا اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر نکل آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر چھوٹے بڑے عذاب سے اللہ پاک بچائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا گندا درخت ہے یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی اس دنیا کے اندر اللہ ڈال دیں تو کھانا دنیا کا سارا بدبودار ہو جائے اور سارا سمندر کا پانی بدبودار ہو جائے اور دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے، اگر اہل ایمان کو سمجھائیں تو لوگ کہتے ہیں، کہنے والے، اگر جہنم میں بھی جانا پڑ گیا بالآخر ہم تو ایمان والے ہیں، نکلیں گے ہی۔ یاد رکھنا چاہیے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کے ساتھ جس کی زندگی گزری ہوگی، ایک شخص کو اللہ پاک بلائیں گے ایسے ہی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے کو، اور جہنم میں ایک مرتبہ ڈبوئیں گے، جس طرح کپڑا رنگنے والا اپنے کپڑے کو پانی کے اندر، رنگے ہوئے پانی کے اندر ڈبو کر فوراً نکال لیتا ہے، ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے اس آدمی کو جس کی زندگی کے اندر کوئی غم نہ ہوگا، اس کو جہنم کا ایک ڈبکی لگا کر نکالیں گے تو وہ آدمی سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے اپنی زندگی میں؟ وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر یاد نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دیکھی، لیکن جب جہنم کے عذاب کا ایک ہلکا سا اثر ڈبانے کی شکل میں ڈبا کر نکال دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا اس تکلیف کی وجہ سے کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی خیر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس لیے بڑے بول بولنے سے اللہ پاک بچائے اور ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم میں اگر چلے بھی گئے تھوڑی بہت دیر کے لیے، نہیں، تھوڑی دیر ہی اتنا بڑا اس کا عذاب ہوگا کہ آدمی بھول جائے گا کہ اللہ پاک نے کبھی میرے ساتھ خیر کا بھی معاملہ کیا ہوگا۔ اور یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس نے آگ کی چپلیں پہن رکھی ہوں گی اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے اور ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ بہرحال جہنم کا ہلکا سے ہلکا عذاب بھی انتہائی تکلیف دہ اور ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا، دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، خذوہ فاعتلوہ، اے فرشتوں ان کو پکڑ لو، پکڑ کر گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ ڈال دو، ثم صبوا فوق رأسی، پھر ان کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑو۔ انہی کا دعویٰ تھا کہ ہم دنیا کے بڑے مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ نبی، یہ ایمان والے، یہ اسلام والے جو باتیں کرتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا درجے کے ہیں۔ آج دیکھ لو، اللہ فرمائیں گے دیکھ لو کون کس کا کیا انجام ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوگا، کہا جائے گا ذوق، ایسا نہیں، پکڑ کر ڈال دو، کھلاؤ ان کو، آج جہنم کا عذاب چکھاؤ ان کو۔ یہی وہ تمام باتیں ہیں جس میں تم لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی آیات میں وعیدیں بیان کی ہیں۔ اللہ کا دستور ہے، پہلے اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات نقل کرتے ہیں، پھر اس کے جوابات دیتے ہیں، اور جوابات دینے کے بعد جو نہیں مانتا اس کو مجرم بتاتے ہیں، مجرم کے لیے وعیدیں بتاتے ہیں،
اور پھر انشاءاللہ کل کی آیات میں اللہ پاک اہل ایمان متقیوں کے ساتھ جنت میں کس طرح کا اعزاز اور اکرام ہوگا اس کو بیان فرمائیں گے۔ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم میں سے ہر ایک کو زندہ کیا جانا ہے، ہر ایک کے لیے حساب و کتاب دینا ہے، تو دنیا تو چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا اور ہر سانس کا اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی پکڑے گئے تو انجام بہت برا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یقین جانو کہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ تیل کی تلچھٹ جیسا۔ تیل کی تلچھٹ ذرا گاڑھی پگھلی سی ہوتی ہے، انتہائی بدبودار ہوگا۔ وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو، گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر مجرم کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کھانا یہ اور پانی یہ، وہ بھی گرم، اور وہ بھی سر کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، کہا جائے گا لے چکھ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا، کہ اپنے آگے کسی کی تعلیمات کو کچھ سمجھتا نہ تھا، اپنے آپ کے آگے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا تھا، تو ہی تھا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔